انہوں نے کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، اور وزیر اعظم نے کابینہ میں جے آئی ٹی کے معاملے پر علی زیدی کی بھرپور حمایت کرنے کا کہا ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ تو علی زیدی سے اٹھوایا گیا تھا اور بلدیہ ٹاؤن کا معاملہ دب گیا ہے جی کیونکہ بلدیہ ٹاؤن میں پھنستے ہیں MKM کے لوگ اور وہ اس وقت اتحادی ہیں حکومت کے۔ جی آپ نے عزیر بلوچ کا شروع کر کے جو لیاری گینگ تھا اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ سزا سب کو ملنی چاہیے۔ اگر ہم کہتے تھے کہ جی اس نے عزیر بلوچ نے یہ اعترافات کر دیے ہیں اب سب لٹکا دی اس کو، جی جی وہ جا کے کورٹ میں مکر گیا، مکر گیا بالکل۔ یعنی اس بیان کا مطلب یہ تھا کہ اس کو پھانسی لگ جاتی کہ میں نے 180 بندے مار دیے ہیں۔ جی یہ ہوتا یہ کہ یہ بیان دیتے ہیں، انہوں نے کہا میرا تو بیان ہی کوئی نہیں لیا گیا، کوئی ایسا بیان ہی نہیں جو میں نے دیا ہو اور جس کے بیس پر مجھ پر آپ یہ الزام لگاتے ہو۔ اب یہ بھی ہوا ہے، معلوم ہوا کہ وہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ صرف یہی نہیں کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی بلکہ ان کے ساتھ مسلم لیگ نون ہی نہیں بلکہ تحریک انصاف بھی رابطہ کرتی تھی۔ صحیح۔ یہ تک کہا گیا کہ وہ جو ان کا جلسہ کراچی میں تحریک انصاف کا ہوا اس کی کامیابی میں اسی گروپ کا ہاتھ تھا، اور اس گروپ کے ہاتھ کے لیے ان سے رابطے کیے گئے، ان سے واسطے کیے گئے، ان کو پارٹی میں شامل کرنے کے لیے۔ اچھا پیسے لیے انہوں نے، پارٹیوں سے پیسے لیتے تھے، لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کو ٹکٹ دینے کے لیے اس سے پیسے لیے گئے، یہ الٹے پیسے لیتے ہیں حکومتوں سے۔ پیسے لیے تھے 5 کروڑ، کس نے دیے کیا نہیں دیے چھوڑیں اس بات کو، لیکن اس لیے دیے گئے تھے کہ وہ ان کی حمایت کریں۔ بڑے طاقتور گروہ تھے اور یقینی طور پر اس پر قابو پایا گیا ہے، اور اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ کراچی کا امن جو پھر کچھ گڑبڑ ہونے کی پوزیشن میں ہے، چاہے وہ MKM کا حلقہ اثر میں ہو، چاہے وہ امن پارٹی کے حلقہ اثر میں ہو جسے آپ عزیر بلوچ کہتے ہیں، پہلے اس سے پہلا اس کا گرو جو تھا رحمان ٹکیٹ تھا، اس کو اب قابو پایا جائے اور اس کو سلیقے کے ساتھ لے کے آگے بڑھا جائے۔ اس کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ذوالفقار مرزا نے اختیار کیا تھا، یعنی کہ سب کو ہتھیار بانٹ دیے، نہ شاید وہ ہے جو نصیر اللہ بابر نے کیا تھا۔ نصیر اللہ بابر نے تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی تھی، اور وہ لیکن کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ چارہ کار کوئی نہیں تھا کیونکہ فوجی کاروائی تو اس سے پہلے کر چکے تھے اور اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ چکے تھے کیا ہوتا پڑا ہے۔ سر کلوزنگ ریمارکس دیجیے۔ کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ ماشاءاللہ ابھی کورونا کے بارے میں خبریں کم ہیں، لیکن دنیا نے کو انفارم کر دیا ہے WHO نے کہ بھائی ابھی آرام سے نہیں بیٹھو، آرام سے نہیں سونا اور جاگتے رہنا۔ ابھی یہ بات جو نا آگے چل کے ہمارے ساتھ جو ہے یہ خطرہ پیدا کر سکتی ہے اور دنیا میں افلاس اور غربت بھی بڑھ سکتی ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کو پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کل پھر حاضر ہوتے ہیں، سیم ٹائم سیم چینل، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔